تعالی علیہ وسلم۔ تو کل آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ سنا تھا، ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحمت والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، ساری خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ تو جہان میرے دوستو 18,000 رب کائنات نے جہان بنائے ہیں، 18,000، اور ان 18,000 میں سے ہم ایک برجاتی ہیں، ہم ایک ہیں۔ اس طرح سے 18,000 رب کائنات نے جہان بنائے ہیں، عالم بنائے ہیں، دنیا بنائی ہیں، اور ہر ایک کو اللہ تبارک تعالیٰ بڑے خوبی کے ساتھ پال رہا ہے، ہر ایک کو رزق پہنچا رہا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے، تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ تو پھر ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اور جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ یہاں بھی عالمین کا لفظ ہے اور وہاں بھی عالمین کا لفظ ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ہر جگہ خدا کی خدائی ہے اور ہر جگہ مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، سمجھے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ بھی عالمین جوڑا ہے، سارے جہان والے، اور حضور کے نام میں بھی عالمین جوڑا ہے، یعنی میں نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، پالنے والا ہوں، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کو بانٹنے والے ہیں۔ حدیث پاک بھی ہے کہ واللہ موتی وانما انا القاسم، اللہ مجھے دیتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ مجھے دیتا ہے اور میں ساری کائنات کو بانٹنے والا ہوں، میں ہی ساری کائنات کو بانٹنے والا ہوں۔ تو ہمارا جو کلمہ ہے، جو ہمارے اسلام کا آدھار ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں ایک طرف اللہ کی توحید ہے تو دوسرے حصے میں حضور کی رسالت ہے۔ جب تک ہم اللہ اور رسول کو نہیں مانتے ہیں اس وقت تک ہمارا کلمہ پورا نہیں ہوگا، اور جب کلمہ پورا نہیں ہوگا تو ہمارا ایمان پورا نہیں ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، پھر ہے الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا، بہت مہربان رحمت والا۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ میں سارے کائنات کو، سارے جہان کو پالنے والا ہوں، میں ہی ایک اکیلا بادشاہ ہوں، تو بندے کے دل میں حیبت بیٹھی کہ میں اس سے بات کیسے کر سکتا ہوں؟ اتنا بڑا بادشاہ ہے، ساری کائنات اسی کی ہے، ساری کائنات کو وہی پال رہا ہے، کتنا پاورفل بادشاہ ہے، کتنا پاورفل مالک ہے، تو میں اب اس سے بات کیسے کر سکتا ہوں؟ میں کہاں ایک ذرہ ناچیز اور وہ ساری کائنات کا پالنے والا، حیبت بیٹھنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ آپ ایک آج بادشاہ، کوئی ایک ملک کا بادشاہ ہو، اس کے پاس تو اولاً تو آپ کو اپائنٹمنٹ ہی نہیں ملے گا، سالوں سال چکر کاٹتے رہیے، کوئی جان ہی نہیں دے گا آپ کو، اور اگر مل بھی گیا تو آپ ڈرتے جھجکتے بات کر پائیں گے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ تو ساری کائنات کا اصلی بادشاہ اللہ ہے، اور دنیا میں جو ہے وہ سب خدا نے بنائے ہیں، تو بندے کے دل میں حیبت بیٹھی، اب میں کس سے بات کیسے کروں گا؟ تو رب کائنات نے فرمایا میرے بندہ گھبرا مت، جہاں میری یہ صفت ہے کہ میں ساری جہان کو پالنے والا ہوں، سارے جہان والوں کو، وہاں میری صفت الرحمن الرحیم بھی ہے، مجھ سے زیادہ کوئی مہربانی نہیں، آ تو میرے پاس، آ تو میری بارگاہ میں، مجھ سے زیادہ کریم، مجھ سے زیادہ مہربان، مجھ سے زیادہ تو کوئی دیالو، مجھ سے زیادہ کرپالو، مجھ سے زیادہ مرسیفل، مجھ سے زیادہ کائنڈ کوئی تجھے ملے گا ہی نہیں کائنات۔ میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں دنیا میں بھی مہربانی کرتا ہوں، میں آخرت میں بھی مہربانی کروں گا اور کرتا ہوں، میں تو وہاں بھی مہربانی کرتا ہوں۔ سوچئے ہم سب جب ماں کے پیٹ میں تھے، کئی اندھیروں کے اندر، ایک تو پیٹ کا اندھیرا، اور پھر جو بچے دانی ہوتی ہے اس کی جھلی الگ ہوتی ہے، اس کا الگ اندھیرا، اس اندھیرے میں بھی تھے۔ ابھی جناب عالی مانگنے والی زبان بھی نہیں بنی ہے، اور وہاں بھی اللہ جانتا ہے کہ اس کی ریکوائرمنٹ کیا کیا ہے، کتنی آکسیجن چاہیے، کتنا اس کو کھانا چاہیے، کتنا کیا چاہیے، ابھی زبان مانگنے والی زبان ہی نہیں بنی ہے، وہ چھوڑیے اس کو،
اور رب کائنات کو پتا ہے کہ میرے بندے کو کیا کیا ضرورت ہے، کیا کیا کیوری ہے، کیا کیا اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اور سب پہنچ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بھی دھیان رکھ رہا ہے۔ اور یہاں چھوڑیے 7 سمندروں کے اندر جو پتھر پڑا ہے، اس پتھر میں کیڑا ہے، کوئی بھی ایک ذرے برابر، بال کی نوک کے برابر بھی چھید نہیں ہے پتھر میں، پھر بھی رب کائنات دیکھ رہا ہے کہ کب اس کو بھوک لگ رہی ہے، کب اس کو پیاس لگ رہی ہے، کب اس کو کروٹ بدلنا ہے، کب اس کو سونا ہے۔ کتنا بڑا مہربان رب ہے۔ غور کرتے چلے جائیے، دنیا ختم ہو جائے گی مگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو ہم کما حقہ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ ہے ہمارا رب کائنات الرحمن الرحیم، جس کی صفت ہے بہت مہربان رحمت والا، دا موسٹ کائنڈ اینڈ دا موسٹ مرسیفل، بہت مہربان رحمت والا۔ یہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے دربار میں آئیں، ہر وقت اس کے دربار میں جھکتے رہیں۔ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے پھر اسے کہیں پر جھکنا نہیں پڑتا ہے، کہیں نہیں جھکنا پڑتا ہے۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، گراں مطلب بھاری، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آج بس اتنا ہی، باقی انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا، جب تک دم میں دم ہے، جب تک جان ہے، انشاءاللہ ہم اللہ اور رسول کی بات سنتے اور سناتے رہیں۔